بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے اس کو بھی کھلائے، جب تو نئے کپڑے پہنے اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مار، اس کو گالیاں نہ دے اور نہ اس کو چھوڑ مگر گھر میں، یعنی یہ نہیں کہ ذرا سی ناراضگی پر اس کو اس کے باپ کے یہاں پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات اور عصمت و پاک دامنی کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منع کرو اپنی عورتوں کو زینت کا لباس پہن کر مسجد میں اترا کر چلنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل الایمان وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو، اور تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی جس کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں وہ مرد بھی اچھا نہیں، اور جس مرد کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ با اخلاق، نرم اور ہنسمکھ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ گھر میں آئیں اور منہ چڑھا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے جلسرائے میں اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا، سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ کریم، زیادہ ہنسنے والے، زیادہ تبسم کرنے والے، حتیٰ کہ گھر کے بہت سے کام جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ خود اپنے دست مبارک سے انجام دیتے، کبھی چارپائی ڈھیلی دیکھتے تو پانتی کسنے لگتے، غرض کے اپنے گھر کے کام باوجود دونوں جہاں کے بادشاہ ہونے کے اپنی بیویوں کے ساتھ بلا تکلف خود کر لیا کرتے تھے۔ ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم کو بھی ان کی مبارک سنتوں پر چلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا اثر قبول نہ کرو تم اپنی بیویوں کے، اگر ایک بات اس کی بری ہوتی تو دوسری بات سے تم خوش بھی ہو جاؤ گے، کیونکہ بیوی آخر انسان ہے، تم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس سے ہو گئی تو اس سے چشم پوشی کرو، اس کو معاف کرو، یہ کون سی انسانیت ہے؟ نمک کڑوا ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی اور اپنے گھر میں فساد مچا دیا، اسی سے بہت سے گھر بگڑ گئے۔ حدیث میں آتا ہے، شیطان جیسا عورت اور مرد کے بگاڑ سے خوش ہوتا ہے، کسی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوجھ اٹھاؤ عورتوں کا ان کی خواہشات پر، یعنی ان کی دل چاہتی چیزیں انہیں لا کر دو، یہ نہیں نکاح تو شوق میں آ کر لیا، اب اس بیچاری کے نہ کھانے کی پرواہ نہ پہننے کا خیال، بلکہ عورت کی ہر قسم کی دلداری کرنی چاہیے۔ اب وہ بیچاری اگر کچھ نہیں کر سکتی تو آخرت میں احکم الحاکمین کی عدالت میں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی یعنی نوالا بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بیوی کا دل خوش ہوگا کہ میرے خاوند کو مجھ سے محبت ہے، اور اس سے خوب سمجھ لو کہ بیوی کی دل جوئی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بغض رکھے کوئی مسلمان مرد اپنی عورت سے، کیونکہ اگر کوئی بات اس کی ناگوار ہوگی تو دوسری ضرور اس کو خوش کر دے گی، کیونکہ عورت کے تمام عادات و اخلاق برے نہیں، اگر کچھ افعال برے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اچھے بھی ضرور ہوتے ہیں، بس ہم کو اس کے اچھے اخلاق اور اس کی بھلائیوں پر نظر کرنی چاہیے اور اس کی بدعمالیوں پر صبر کرنا چاہیے اور اس کی اذیتوں اور نقصانات کو برداشت کرنا چاہیے، اور اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو۔ اس حدیث میں اس امر کا اشارہ ہے کہ بے عیب دوست ملنا ناممکن و محال ہے، اور اگر کوئی شخص بے عیب رفیق تلاش کرے گا تو وہ ہمیشہ بے رفیق رہے گا، اور ایسے شخص کا گھر کبھی آباد نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حقوق میں بلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور وہ ٹیڑھی ہیں، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے، پس اگر تو پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ تیری ہی رہے گی، پس تم قبول کرو عورتوں کے حقوق میں میری نصیحت، کیونکہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اور وہ پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ ٹیڑھی پسلی کا حال یہ ہے کہ اگر اس کا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسی طرح عورتوں کا حال ہے،
کہ ان کے اندر پیدائش و قدرتی طریقے سے اعمال و اخلاق، عادات و اطوار میں ٹیڑھا پن ہے۔ اگر مرد چاہیں کہ اس کو بالکل سیدھا درست کریں تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کو توڑ ڈالیں گے، یعنی طلاق پر نوبت پہنچے گی، لہٰذا ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ جب تک ان کے ٹیڑھے پن پر چشم پوشی اور ان کے ٹیڑھے پن کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ حاصل یہ ہوا کہ شریعت کے دائرے میں ان سے اپنے معاملات اچھے رکھو اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرو، اور ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ سب کام تمہاری مرضی کے مطابق کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور عورت تمہارے بتلائے ہوئے راستے پر کبھی سیدھی نہ ہوگی۔ پس اگر تم عورت کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ اس کا ٹیڑھا پن اس میں باقی رہے، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ اس کا ٹیڑھا پن دور کر کے پھر فائدہ اٹھاؤ تو سیدھا کرتے کرتے اس کو تم توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے۔ یعنی اس کی حالت ضرور بدلتی رہے گی، کبھی خوش ہوگی، کبھی ناخوش، کبھی شکر گزار ہوگی، کبھی نہیں، کبھی تمہاری اطاعت کرے گی، کبھی نہیں، کبھی تھوڑے پر صبر کرے گی، کبھی طمع اور حرص کرے گی اور بات بات پر تانا دے گی اور تمہاری نافرمانی کرے گی۔